الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه يسر الله عليه حتفا وأدخله الجنة: الرفق بالضعيف والشفقة على الوالدين والإحسان إلى المملوك. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه: الصلاة وما ملكت أيمانكم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں اور مسلمان بھائیوں، انسان اپنی زندگی کے آخر میں جو وصیت کرتا ہے وہ اس کے ہاں سب سے اہم اور ضروری بات ہوتی ہے جو اپنے ماتحتوں کو وصیت کر کے جاتا ہے. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے آخری وصیت جو فرمائی اور اسی دن آپ کا وصال بھی ہوا، وہ وصیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی اوصیکم الصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں نماز کی اور زکوٰۃ کی اور اپنے ماتحتوں کی. ما ملکت ایمانکم کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے دائیں ہاتھ جس چیز کے مالک ہیں، تو مراد اس سے اس زمانے کے اعتبار سے غلام اور لونڈیاں ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس میں وہ سب داخل ہیں جو انسان کے ماتحت ہوتے ہیں. حقوق العباد انسان کے لیے حقوق اللہ سے بھی ایک لحاظ سے اہم ہیں
کیونکہ حقوق اللہ میں کوتاہی تو اللہ تعالیٰ توبہ سے معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ چونکہ غفور الرحیم اور انسان پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہیں، تو امید کی جا سکتی ہے کہ نماز میں کوتاہی ہو یا کسی اور عمل میں کوتاہی ہوئی ہو جس کا تعلق اللہ جل جلالہ کے حق کے ساتھ ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ لیکن حقوق العباد بندوں کا حق ہوتا ہے، اور بندے کا حق جو ہے وہ جب تک اس سے معاف نہ کروایا جائے یا اس کو ادا نہ کیا جائے تو وہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حقوق العباد کے سلسلے میں باقی حقوق کا بیان تو بقدر ضرورت ہو گیا، البتہ اپنے ماتحتوں اور انسان کے امارت یا منصب کے نیچے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے حقوق کا بیان بھی بہت اہم ہے ہمارے لیے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی آخری وصیت یہ فرمائی کہ الصلاۃ والزکوٰۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ کا اہتمام کرو، اور اپنے ماتحتوں کا اور ان کے حقوق کا خیال رکھو، اس کو نظر انداز مت کرو۔ اپنے ماتحتوں میں جیسے انسان کسی عہدے پر بیٹھا ہے، افسر ہے، وہ بھی داخل ہے جو اس کے ماتحت ہیں، کوئی فوج میں آفیسر ہے، جنرل ہے، اس کے ماتحت فوجی ہوتے ہیں، کوئی دکان کا مالک ہے، اس کے ماتحت ملازمین ہوتے ہیں، کوئی فیکٹری کا مالک ہے، اس کے ماتحت ملازمین ہوتے ہیں، اسی طریقے سے کوئی کسی ادارے کا بڑا ہو تو اس کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں، اور گھر کے اندر اللہ نے مرد کو امیر بنایا عورت کا، تو عورتیں بھی انسان کے ماتحت ہیں، اس لیے یہ سب اس میں داخل ہیں۔ خاص طور پر جو ہمارے ماتحت ہمارے نوکر ہوتے ہیں یا خادم یا ملازم ہوتے ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھنا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو ملازمت کرنے والا یا نوکری کرنے والا ہوتا ہے تو بعض علاقوں میں اس کو کمتر اور گھٹیا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ توہین اور تحقیر شرعاً جائز نہیں ہے۔ شریعت نے تو غلام کو بھی عزت دینے کا حکم دیا ہے، چاہے جائے کہ انسان کا کوئی ملازم ہو، اس لیے کہ ملازم جو ہوتا ہے وہ تو ہمارا برابر کا فریق ہوتا ہے۔ ملازمت ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ جس میں ملازم اپنی خدمات پیش کرتا ہے اور ہم اس کو تنخواہ دیتے ہیں، لہذا وہ برابر کا فریق ہے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی حقیر درجے کا ہے، گھٹیا درجے کا ہے، بلکہ وہ برابر کا ایک فریق ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے ہم سودا خریدنے کے لیے کسی دکان پر جائیں اور دکاندار سے کہیں کہ آپ مجھے یہ پیسے لے کر سودا دے دیں، تو ظاہر ہے کہ جب ہم اس سے سودا خریدتے ہیں تو ایسا تو ہرگز نہیں سمجھا جاتا کہ خریدنے والے کا درجہ بڑا ہو اور دکاندار کا درجہ کم ہو، بلکہ دونوں برابر کے ہیں۔ وہ اپنی طرف سے اشیاء دے رہا ہے، آپ اپنی طرف سے رقم دے رہے ہیں، تو اسی طرح جو ملازم ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے خدمات پیش کرتا ہے، اور اس کے بدلے میں ہم اپنی طرف سے اس کو تنخواہ دے دیتے ہیں، یا یہ ہے کہ اس کو کوئی کھانا لباس دے دیتے ہیں، تو اس لیے وہ حقیر نہیں ہے بلکہ وہ باعزت کام کرنے والا ہے، اس لیے اس کی تحقیر اور توہین شریعت کی روح سے بہت سخت گناہ ہے اور ناجائز ہے۔ اسی طرح اگر ویسے بھی آپ کی خدمت کوئی کرنے والا ہے تو اس کی بھی تحقیر و توہین ناجائز ہے، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہو، چاہے آپ کا پوتا ہو، چاہے یہ ہے کہ وہ آپ کا شاگرد ہو، جب وہ آپ کی خدمت کر رہا ہے تو وہ تو آپ پر احسان کر رہا ہے، لہذا تبرع کر رہا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک اور نرمی کا معاملہ کرنا ضروری ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخوانکم خولکم، کہ یہ تمہارے بھائی جو
غلام ہیں یا خادم ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارا ماتحت ان کو بنا دیا، لہذا جب تم خود کوئی چیز کھاؤ تو ان کو بھی کھلاؤ، اور جب کوئی چیز پہنو تو ان کو بھی پہناؤ۔ اور فرمایا کہ ان کے اوپر اتنا کام کا بوجھ مت ڈالو کہ وہ اس کام کے سامنے مغلوب ہو جائے۔ ہر آدمی اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق کام کر سکتا ہے، اگر اس کے اوپر اتنا کام ڈال دیا جائے کہ وہ بیچارہ کام کرنے سے عاجز آ جائے، مغلوب ہو جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا بوجھ ان پر نہ ڈالو کہ وہ مغلوب ہو جائے، اور اگر تم ان پر زیادہ کام ڈالو تو پھر خود بھی ان کے ساتھ تعاون کرو، خود بھی اپنے ہاتھ سے کام میں ان کے ساتھ تعاون کرو، تاکہ وہ کام جو کر رہے ہیں ان کے لیے اس میں آسانی ہو جائے۔ اس لیے اپنے ماتحت جتنے بھی ہمارے ماتحت اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں تو ان کو اپنا بھائی سمجھا جائے۔ اس حدیث میں سب سے پہلا جملہ یہ ہے کہ اخوانکم خولکم، کہ جو بھی ہمارے ماتحت ہیں، کسی کے ماتحت کوئی نوکر ملازم ہے یا کسی گھر میں کوئی خادمہ ہے تو اس کو اپنا بھائی سمجھا جائے، اس کو اپنی بہن سمجھا جائے، اور یہ نہ ہو کہ اس کو کم تر یا حقیر ذلیل سمجھا جائے، بلکہ اس کو اپنا برابر بھائی سمجھ کر اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ شریعت کا ہمارے لیے حکم ہے۔ اس کے تمام حقوق کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں جلیل القدر، تو ایک مرتبہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے جا رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب دیکھا تو فرمایا کہ للہ اقدر علیک منک علیہ، کہ اللہ زیادہ قادر ہے تجھ پر بنسبت اس کے کہ تو اس پر قدرت رکھتا ہے، یعنی اس پر قدرت کے مقابلے میں اللہ آپ پر زیادہ قادر ہے، لہذا اگر آج اس کو اللہ نے آپ کا غلام بنایا ہے تو اگر اس کو مارو گے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس پر زیادہ قادر ہے کہ کل کو اللہ تبارک و تعالی یا دنیا کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی اس کا انتقام لے لے۔ تو حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کانپ اٹھے، اور جب یہ جملہ انہوں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر رونے لگے اور فرمایا کہ میں نے اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا، اپنے اس غلام کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا کہ جس کو جو ہے وہ انہوں نے مارا تھا۔ تو یہ تھے حضرات صحابہ کرام کے جب ایک جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سن لیتے تھے تو بس اپنی مال کی قربانی ہو، جو بھی قربانی ہو، اس کو پیش کرتے تھے تاکہ ہمیں آخرت کا عذاب نہ ہو، آخرت کی سزا نہ ہو۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک خادم کو جو حبشی تھا کہہ رہے تھے کہ اے حبشی کیا تو یہ کام کر رہا ہے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر انک امرؤ فیک الجاہلیہ، کہ اے ابو ذر تو ایسا شخص ہے کہ تیرے اندر ابھی تک جاہلیت کی خوشبو موجود ہے، ابھی تک جاہلیت کی کچھ نہ کچھ اثرات تیرے اندر موجود ہیں کہ تو نے اپنے غلام سے یہ کہا کہ اے حبشی کیا تو یہ کر رہا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اپنے ماتحت کے اندر اگر کوئی اس کا رنگ کالا ہے یا اس کے اندر کوئی اور کمی کوتاہی ہے تو اس کو طعنہ دینا یہ شرعاً ناجائز ہے اور یہ جاہلیت کا امر ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو رونے لگے اور بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد خود دہرانے لگے کہ یا ابا ذر انک امرؤ فیک من الجاہلیہ، کہ اے ابو ذر تو ایک ایسا شخص ہے کہ تیرے اندر جاہلیت کی خوشبو موجود ہے، اور پھر اپنے اس غلام کو آزاد فرما دیا، فرمایا جاؤ میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ
ہمارے خادم اگر غلطی کریں تو کتنی مرتبہ ہم ان کو معاف کر دیا کریں، بار بار ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو اگر ہمارے خدام سے کوئی غلطی ہو تو ہم کتنی بار ان کو معاف کیا کریں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک دن میں وہ 70 مرتبہ غلطی کرے تو 70 مرتبہ ان کو معاف کر دیا کرو۔ تو 70 مرتبہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ یہ تحدید کے لیے نہیں ہے، بلکہ عربی زبان میں 70 مرتبہ کا ذکر تکثیر کے لیے ہوتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ بھی غلطی کرے تو معاف کر دیا کرو۔ چنانچہ قرآن میں جس طرح اللہ نے فرمایا کہ استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، کہ ان منافقین کے لیے آپ بخشش مانگے یا نہ مانگے اللہ ان کو معاف نہیں کریں گے، اگر آپ 70 مرتبہ بھی بخشش مانگے تو پھر بھی یہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 مرتبہ اگر غلطی کرے تو معاف کر دیا کرو۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، ان کی کیسے تربیت فرمایا کرتے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خادم نہیں تھا۔ گھر کے کاموں کے لیے ضرورت پڑتی ہے کسی کام کرنے والے کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خادم نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی بڑے سرمایہ دار یا مالدار نہیں تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار صحابہ میں سے حضرت ابو طلحہ اور ان کی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ دونوں تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ بڑا سمجھدار ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی خدمت کرے، اس لیے ہم آپ کی خدمت کے لیے اس کو وقف کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس پیشکش کو قبول فرما لیا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے لگے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ کتنے اللہ نے ان کو بڑا اعزاز بخشا کہ امام الانبیاء کی خدمت کا اللہ نے ان کو موقع عطا فرمایا۔ تو یہ خدمت بھی بڑی سعادت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کسی کو یہ سعادت عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا۔ 10 سال خدمت کرے کوئی بچہ کسی کی، ظاہر ہے کہ بچوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کبھی شرارتیں کرتے ہیں، کبھی کوئی کام کہا جائے تو وہ نہیں کرتے، کھیلنے کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اف تک نہیں کہا، اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا یا ایسا کیوں کر دیا، لما فعلت هذا ولم لم تفعل هذا، یہ کبھی بھی نہیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آج ہم اپنا جائزہ تھوڑا سا لے لیں کہ ہم اپنے شاگرد ہیں یا اپنے بچے ہیں یا اپنے ماتحت ہیں، ان سے جب خدمت لیتے ہیں تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے تو ہمیں کتنا غصہ آ جاتا ہے۔ تو یہ غصہ آنا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، بعض اوقات ہم ان کو اس کی وجہ سے ان کی پٹائی کر دیتے ہیں، اس لیے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماتحتوں کے ساتھ بہت ہی نرمی فرمانے والے اور ان کی تربیت بڑی حکمت اور نرمی سے کرنے والے تھے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام کا کہا کہ جاؤ یہ کام کرو، تو فرمایا کہ میں وہ کام بھول گیا، میں باہر گیا تو دیکھا کہ لوگ کھیل تماشے میں مصروف ہیں، کھیل کھیل رہے ہیں، تو یہ بچے تھے، یہ بھی کھیلنے کے اندر مشغول ہو گئے اور وہاں کھیل کھیلنے لگے۔ جب کھیل سے فارغ ہوئے تو ان کو یاد آیا کہ مجھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کہا تھا اور میں تو بھول گیا۔ بڑے پریشان ہوئے، واپس آئے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو مجھے یہ کام فرمایا تھا لیکن میں بھول گیا اور مجھے یاد نہ رہا، اس لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کوئی بات نہیں، اگر آپ نے کام نہیں کیا، میں خود چلا گیا تھا اور میں نے وہ کام کر دیا۔ تو یہ انداز تھا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جو ہے وہ حسن سلوک کا حکم دیا۔ چنانچہ جو حدیث میں نے خطبہ میں پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ، تین باتیں جس کے اندر ہوں گی، تو فرمایا یسر اللہ علیہ حتفہ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر موت کی سختی آسان فرما دیں گے، وادخلہ الجنہ، اور اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ الرفق علی الضعیف، کہ کمزور لوگوں کے اوپر نرمی کرنا، جو لوگ کمزور ہیں ان کے ساتھ سختی نہ کرنا بلکہ کمزور لوگوں پر نرمی کرنا۔ اور دوسرا فرمایا والشفقۃ علی الوالدین، اپنے والدین پر شفقت کرنا، ان کے ساتھ ظلم اور جبر نہ کرنا بلکہ ان کے اوپر رحم اور شفقت کرنا۔ اور تیسرا فرمایا والاحسان الی المملوک، اور اپنے غلام اور ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو اپنے ماتحتوں اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا بڑا درجہ ہے کہ جو آدمی یہ تین کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ موت کی سختی آسان فرما دیتے ہیں۔ موت جن پر آتی ہے، بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان پر بڑی سختی ہوتی ہے، بڑے طرح طرح کے امراض لاحق ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بعضوں کے تو جو ہے وہ اعضاء بھی کاٹ دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہماری موت کی سختی کو آسان فرمائے۔ اس لیے فرمایا موت کی سختی کو آسان کرنا چاہتے ہو تو اپنے ماتحتوں سے نرمی کا سلوک کرو، اور اپنے نوکروں غلاموں کے ساتھ فرمایا احسان کا معاملہ کرو، والدین کے ساتھ شفقت کا سلوک کرو۔ تین کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے اور ڈائریکٹ جنت میں اللہ تعالیٰ داخلہ عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ شروع زمانے میں اپنے غلام کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈانٹ رہے تھے اور ان کی زبان سے لعنت کا لفظ بھی نکل گیا۔ شروع میں صحابہ کرام کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سن لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیقین ولعانین کلا ورب الکعبہ، کہ صدیق بھی ہو اور لعنت کرنے والا بھی ہو، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اس طرح ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ اٹھے اور آپ نے اسی وقت فرمایا کہ میں نے اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا اللہ کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی صحابہ کرام کو نصیحت فرماتے تھے، صحابہ کرام فوراً اس کے اوپر عمل فرماتے تھے، اس لیے اپنے غلام کو آزاد کر دیا۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر میں اپنے غلام کو کوئی سزا دوں تو کیا مجھے غلطی پر اس کو سزا دینے کا حق حاصل ہے کہ میرا غلام ہے اگر غلط کام کرے تو اس کو سزا دوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تجھے حق حاصل ہے کہ اگر وہ کوئی جرم کرے، غلطی کرے تو اس کو سزا دو، لیکن فرمایا کہ اتنی سزا دے سکتے ہو کہ جو غلطی اور جرم کے برابر ہو، اگر ذرہ برابر بھی جرم سے زیادہ سزا دے دی تو پھر کل قیامت کے دن اس کا ہاتھ ہوگا اور تیرا گریبان ہوگا۔ تو وہ صحابی جب یہ سن کر کانپ اٹھے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے کہ ایسا میں کیسے کر سکتا ہوں کہ جتنی غلطی ہے بس اس کے برابر ہی سزا ہو، اس سے ایک درجہ بھی زیادہ نہ ہو۔ اس کے لیے تو بڑی جو ہے وہ احتیاط کرنی پڑے گی، بڑا مشکل ہے، اور میں تو ایسا کرنے سے عاجز ہوں۔ اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ جو میرا غلام ہے میں اس کو آزاد ہی کر لیتا ہوں۔ اپنے غلام کو آزاد کر دیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر مجھ سے تھوڑی بھی زیادتی ہو گئی تو کل قیامت کے دن پکڑا جاؤں گا۔ اس لیے اپنے ماتحت جو ہمارے خادم ہیں، نوکر ہیں، ملازم ہیں، تو ان کو حقیر نہ سمجھا جائے، ان کے ساتھ بد کلامی، بد زبانی نہ کی جائے۔ اگر وہ کام کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں تو حکمت کے ساتھ ان کو سمجھایا جائے
اگر پھر بھی کوتاہی کرتے ہیں تو ان سے معذرت کر لی جائے، وہ کسی اور جگہ کام کریں، لیکن وہ ہمارے غلام نہیں ہیں کہ ہم ان کی توہین کریں۔ توہین کرنا تو غلام کی بھی جائز نہیں ہے، اس لیے ایسی صورت میں اس کو گالی دینا یا اس کو تھپڑ مارنا، برا بھلا کہنا، اللہ بچائے، یہ بہت ہی سخت معاملہ ہے اور اس سے سختی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں تھوڑا بہت فرق سمجھا جاتا ہے کہ ملازم ہے اور مالک ہے، دونوں کے درمیان ایک درجے کا فرق سمجھا جاتا ہے، اور افسر اور ماتحت کے اندر ایک درجے کا فرق جو سمجھا جاتا ہے، یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ یہ مغربی تہذیب کا اثر ہے۔ مغربی تہذیب چونکہ یہاں انگریزوں کی 200 سال تک حکومت رہی ہے، اس لیے اس کے اثرات یہاں اب بھی ہیں، اس لیے اسی کا اثر ہے کہ اس تہذیب نے مالک اور نوکر کے درمیان دیواریں کھڑی کر دی ہیں، اور اسی تہذیب نے افسر اور ماتحت کے درمیان اس طرح دیوار کھڑی کر دی ہے کہ افسر فرعون سمجھا جاتا ہے اور ماتحت غلام سمجھے جاتے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، وہ تو مسلمان بھائی ہیں، بھائی تو برابر کا ہوتا ہے، اس لیے اس میں کوئی اس طرح تفریق نہیں سمجھی جاتی تھی شریعت میں۔ اور اس کی دلیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تاریخی واقعہ ہے کہ جب بیت المقدس پر آپ نے جو ہے وہ عیسائیوں کے ساتھ، ان کے راہبوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک اونٹ تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک غلام اور اونٹ ایک تھا۔ باری باری مقرر کی گئی کہ کبھی غلام اونٹ پر سوار ہوگا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے جا رہے ہوں گے، اور کبھی حضرت عمر سوار ہوں گے اور غلام نیچے جائیں گے، حتیٰ کہ جب بیت المقدس کا فلسطین کا علاقہ قریب آیا تو باری باری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیچے اترنے کی باری آ گئی اور غلام کے اوپر سوار ہونے کی باری آئی۔ غلام نے بڑا اصرار کیا کہ یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، آپ جو ہے وہ سوار ہوں، اس لیے کہ یہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ امیر المؤمنین خلیفہ جو ہے وہ نیچے اونٹ کا مہار پکڑ کر آ رہے ہیں اور غلام اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے وہ ان اونٹوں اور سواریوں کی وجہ سے نہیں دی، بلکہ اللہ نے ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے دی ہے، اور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جب پہلے سے طے ہو گیا کہ باری باری ہم سوار ہوں گے، لہذا اب میں نیچے جاؤں گا اور آپ اونٹ کے اوپر سوار ہو کر جائیں گے۔ جب اونٹ کے اوپر سوار غلام ہوا اور امیر المومنین نیچے جا رہا تھا، تو آپ ذرا اس کا تصور کریں کہ آج اس کا تصور ہمارے اداروں کے اندر یا ہمارے معاشرے کے اندر کوئی پیش کر سکتا ہے کہ نواب صاحب ہوں، کوئی چودھری صاحب ہوں یا کوئی بڑے افسر ہوں، وہ تو نیچے جا رہے ہوں اور اس کا ماتحت جو نوکر ہے وہ اوپر جا رہا ہو؟ تو یہ جو کلچر ہے، اسلام کا کلچر تو یہ تھا کہ اپنے غلام اور ماتحت کو اپنا بھائی سمجھو اور اس کے ساتھ جو طے ہو جائے بس اس کے مطابق چلو، لیکن مغربی کلچر نے ہمارے اندر یہ دراڑیں پیدا کر دی ہیں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں گئے تو ان کی عزت اللہ تعالیٰ نے اس منظر کی وجہ سے اور زیادہ بڑھا دی، اور عیسائیوں نے کہا کہ ہم اسی کو اپنا امیر المؤمنین اور اسی کو خلیفۃ المسلمین سمجھتے ہیں، جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ بیت المقدس کی چابیاں ایک وقت آئے گا کہ اس کے ہاتھ میں دے دی جائیں گی، تو انہوں نے وہ چابیاں ان کے ہاتھ میں دے دی۔ تو اس لیے اپنے جو ماتحت ہیں ان کو اپنا بھائی سمجھا جائے، ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے، ان پر اتنا جو ہے وہ بوجھ نہ ڈالا جائے جس کی وجہ سے وہ بیچارے بوجھ برداشت نہ کر سکیں۔ اگر ان کو کوئی عذر ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی اور عذر ہو تو اس کا خیال رکھا جائے، یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ اپنے ڈرائیور کے ساتھ بھی حکم یہی ہے کہ ڈرائیور کو بھی بھائی سمجھا جائے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کہ ہاں کوئی ڈرائیور ہے، کہیں چلے گئے، اب ہوٹل میں اگر کھانا کھا رہے ہیں تو ڈرائیور بیچارہ گاڑی میں بیٹھا ہے، خود کھانا کھا رہے ہیں، حالانکہ یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھاؤ تو اس کو بھی ساتھ کھلاؤ جو تمہارا ماتحت ہے، اور اہل عرب کے ہاں یہ کچھ نہ کچھ اسلام کی تہذیب موجود ہے، اس لیے اہل عرب کے ہاں جو ڈرائیور ہوتا ہے تو اس ڈرائیور کو وہ جب کہیں لے جاتے ہیں ڈرائیور ان کو چھوڑتا ہے
تو وہ ڈرائیور سے کہتے ہیں شکراً یا اخی، کہ آپ کا شکریہ اے ہمارے بھائی، تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، حالانکہ اس کو تنخواہ بھی دے رہے ہیں لیکن پھر بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کھانے کا وقت آتا ہے تو اس کو بھی ساتھ کھلانے کے لیے بٹھا دیتے ہیں۔ تو یہ شریعت کی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اپنے ماتحتوں اور اپنے چھوٹوں کے اوپر انسان شفقت اور نرمی کرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا